السلام علیکم جی ڈیئر ویورز، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ جناب؟ آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کونجوگل رائٹس پہ۔ کونجوگل رائٹس کا مطلب دوسرے آسان الفاظ میں بازو دعویٰ بھی اس کو کہتے ہیں، یا دعویٰ حق زن آشنوئی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس دعوے کا جو اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وائف اگر روٹ کے چلی گئی ہے تو اس کو واپس کیسے لے کے آیا جائے، اور اگر آپ اسے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر دیکھا ہے کہ وائف جا کے بیٹھ جاتی ہیں سسرال میں، اور ان کا مقصد جو ہے ہسبینڈ کو تنگ کرنا ہوتا ہے، اور وہ صلح بھی کرنا چاہتی ہیں، لیکن مطلب نہ ہاں نہ نا میں جواب نہیں ملتا، تو آپ کے حقوق جو ادا نہیں ہو رہے ہوتے تو آپ اس کو کس طریقے سے، ظاہر ہے آپ آگے شادی نہیں کر سکتے، سیکنڈ میرج آپ کیسے کریں گے جب تک پہلی میرج آپ کی کسی طرف نہ لگ جائے؟ تو اس میں آپ کو پھر آپ کے پاس یہ ریمیڈی اویلیبل ہے کہ آپ کونجوگل رائٹس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ کچھ لوگ اگر وائف خرچہ کا دعویٰ کرتی ہے، اپنا خرچہ مانگتی ہے، تو پھر آپ کونجوگل رائٹس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم تو گھر بسانا چاہتے ہیں اور یہ بستی نہیں ہے، جس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو دعویٰ ہے خرچے کا، پھر یا تو وہ آئے گی یا پھر اس کا خرچہ نہیں لگے گا۔ صحیح ہو گیا۔ تو یہ دعویٰ جو ہے کورٹ میں آپ فائل کر سکتے ہیں، اور اس میں پروسیس بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ زیادہ لمبا نہیں چلتا۔ اس میں ریکونسیلیشن کا پروسیس ہوتا ہے، اور اگر عورت آ کے اپنی جائز شرائط رکھتی ہے سامنے کہ میں اس شرائط کی بنا پہ واپس آنا چاہتی ہوں، تو وہ پھر کورٹ میں اس کی صلح بھی ہو سکتی ہے، اور عورت اس کے جواب میں کھلا بھی مانگ سکتی ہے اسی کیس کے جواب میں، اور اس میں صلح بھی کر سکتی ہے اپنی جائز شرائط کی بنیاد پر۔ اگر یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ جس کی وائف جو ہے روٹ کے گھر پہ بیٹھی ہو اپنے سسرال میں، اپنے میکے میں، تو وہ ہسبینڈ اس کے خلاف دعویٰ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے آ جاتے ہیں، اس میں ڈاکومنٹس کون سے لگتے ہیں؟ ڈاکومنٹس صرف اپنا نکاح نامہ، جو اویلیبل ڈاکومنٹس جو ہیں وہی آپ نے دینے ہوتے ہیں، باقی دعویٰ آپ کے وکیل صاحب تیار کریں گے۔ تو پروسیس اس کا وہی ہے جو کہ ایک عام کیس کا پروسیس ہوتا ہے۔ اپنے دعویٰ دائر ہوگا، نوٹسز ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اگر وہ آ جائے گی تو ریکونسیلیشن میں پروسیس چلا جائے گا۔ صلح کی طرف بھی بات آ سکتی ہے، ڈیورس کی طرف بھی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ نہیں آتے تو یہ یک طرفہ ڈگری ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ آگے شادی کرنے کا بھی آپ کو موقع مل سکتا ہے۔ اب اس میں جو ہے سپیریئر کورٹس کی جو اتھارٹی ہیں اس بارے میں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ بازو دعویٰ ڈگری ہونے کی صورت میں بیوی کی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد ضبط ہو سکتی ہے۔ یہ PLD 2017 FSC 400 یہ اتھارٹی ہے۔ اس کے بعد بیوی کی طرف سے تفتیش، تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر نہ کرنا، اور خرچہ و نان و نفقہ دعویٰ دائر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آباد ہونا چاہتی ہے۔ بازو دعویٰ ڈگری شد، یہ PLG 2016 پشاور کی یہ اتھارٹی ہے، 69 نمبر پیج ہے اس کا۔ اب ڈگری بازو دعویٰ خلاف اسلام نہ ہے۔ یہ فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا تھا۔ لوگوں آپ کو پتہ کسی بھی کیس کو یا کسی بھی فیصلے کو، کسی بھی قانون کو یا قانون کی شک کو آپ فیڈرل شریعت کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو یہ فیڈرل کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اس کے بارے میں کہ یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے یہ دعویٰ کرنا، گھر بسانے کا دعویٰ اس میں۔ اچھا، بیوی بازو دعویٰ میں سیٹ آف کے طور پر بھی خرچہ نان و نفقہ مانگ سکتی ہے، یعنی کہ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ جواب میں خرچہ نان و نفقہ جواب میں مانگ سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ 2011 CLJ 139 نمبر پیج پہ۔
اس کے بعد اگر خاوند بیوی کا حق مہر یا خرچہ نان نفقہ ادا نہ کرے تو بازو دعویٰ ڈکری نہ ہوگا۔ یہ ہے اتھارٹی 2007 کی CLC 1517 نمبر پیج ہے۔ اور اس کے علاوہ بازو دعویٰ ڈکری ہونا تنسیخ نکاح ڈگری پر بارنا ہے۔ یہ آپ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر بازو دعویٰ ڈگری ہو جب بھی جائے تو اس کے باوجود بھی وہ تنسیخ نکاح لے سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ڈگری اگر آپ پہلے کروا لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ تنسیخ نکاح پہ نہیں رک سکتا۔ یہ 3 اتھارٹیز اس میں لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بازو دعویٰ پر 15 روپے سے زیادہ کورٹ فیس واجب الادا نہیں۔ یہ 15 روپے کی کورٹ فیس لگے گی اس کے اوپر۔ یہ 2001 CLC 154 یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی یہ تمام چیزیں تحریر ہیں۔ ڈکری بازو دعویٰ کا اجرا نہ ہو سکتا ہے، یا آپ اس کا اجرا نہیں فائل کر سکتے۔ یہ اتھارٹی اس میں لکھی ہوئی ہے، 1999 کی اتھارٹی CLC 878 نمبر پیج ہے۔ اس کے بعد حق مہر نہ ڈکری پر بیوی حقوق زوجیت ادا کرنے سے انکار کر سکتی ہے، بازو دعویٰ خارج شد۔ یعنی کہ بندے نے دعویٰ کیا تھا کہ بیوی حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتی، جس کے جواب میں بیوی نے کہا کہ مجھے میرا حق مہر جو ہے ادا نہیں ہوا، تو کورٹ نے اس میں فیصلہ دیا ہے کہ بیوی انکار کر سکتی ہے حق مہر کی نہ دینے کی صورت میں۔ PLD 1991 یہ بھی اتھارٹی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں لوگوں کے سوال و جواب کی طرف۔ یہ پہلے یہ نمبر میں اسکرین پہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو کوئی کیس ہے یا آپ کو کوئی مزید معلومات کے لیے۔ اس کے بعد آپ نیچے آ جاتے ہیں، یہ لوگوں کے سوالات کے جوابات جو ہیں ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے بھی سیم ہی مسئلے ہوتے ہیں، اور اکثر ایک ہی سوال بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ اور اگر بیوی نے خلا کا کیس کیا ہو اور اس کے بعد بازو دعویٰ کا کیس دائر کیا جائے تو پھر بھی فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ تو اس میں یقیناً فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر خلا کا کیس اس نے کیا ہوا ہے تو خلا کے کیس میں بھی آپ اس میں صلح کے لیے کورٹ سے ٹائم بھی لے سکتے ہیں، کورٹ میں آپ ریکویسٹ کر کے اس سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں کہ جی ہم صلح چاہتے ہیں، اور رشتہ داروں کو ڈال کے، کیونکہ صلح تو آپ لوگوں نے کرنی ہے، باقیوں نے تو صرف ٹرائی ہی کر سکتے ہیں۔ تو آپ خلا کے کیس میں بھی صلح کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں یا خود ریکویسٹ کر سکتے ہیں، تو اور اس کے علاوہ بازو دعویٰ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ میرا جواب یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر بیوی مکان اپنے نام کرنے کا کہتی ہے اور نہیں کرتا تب کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتی ہے تو وہ اپنی شرائط تو رکھ سکتی ہے، لیکن یہ آپ پہ قابل پابندی نہیں ہے۔ آپ سوچ سمجھ کے اپنا کورٹ کو بتائیں گے کہ ہاں میں کرنا چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا، وہ تو آپ دونوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اچھا، اب اگلا سوال ہے، اگر بیوی بچے چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے اور بچوں کا دعوے کا کیس کر دے تو پھر یہ بازو دعوے سے تو اس کا تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ بچوں کی ریکوری کا کیس کرتی ہے یا بچوں کو لینے کا کیس کر سکتی ہے تو ماں ہے، اس کے پاس رائٹ ہے، وہ 491 کے تحت بھی بچے برآمد کرا سکتی ہے، گارڈین کورٹ میں بھی کیس کر سکتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ دعویٰ کتنی دیر میں ڈسپوز آف ہو جاتا ہے؟ یہ اگر یک طرفہ ہو تو بہت جلدی ہی ڈسپوز آف ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک ہی دفعہ میں آپ سارے نوٹسز ہو رہے ہیں، اخبار اشتہار پہلی ڈیٹ پہ ہو جاتا ہے، تو یہ بہت جلدی ڈگری ہو جائے گا، مہینے 2 مہینے میں۔ لیکن اگر کانٹیسٹ ہو تو پھر چند ماہ لگ سکتے ہیں، اس میں چند ماہ سے بھی زیادہ لگ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں صلح کا پروسیس ہے تو پھر کورٹ بھی تھوڑا ٹائم لے جاتی ہے اس میں۔ اچھا، اگر بیوی روٹ کر میکے بیٹھ گئی ہو اور تنگ طلاق کا مطالبہ کرے اور شوہر طلاق نہ دینا چاہے اور بیوی کا کسی اور مرد کے ساتھ چکر چل رہا ہو تو کیا قانون میں اس کے لیے کوئی سزا ہے؟
रूठ कर बैठ जाने का तो आप कर सकते हैं ना, दावा तो आप कर सकते हैं। किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, वो नहीं रहना चाहती, तो आप उसे मजबूर नहीं कर सकते कि ज़बरदस्ती आप उसे नहीं रोक सकते। बाकी सज़ा तो इसकी मौजूद है क्रिमिनल केस में, हस्बैंड की गैर मौजूदगी में या इस तरह के काम। लेकिन वो आपको साबित करना काफ़ी मुश्किल है कि आप उसमें पर्चा कराएं और कैसे साबित करें कि इसका चक्कर और ये वो। अब इसके बाद है हाँ, वो एक बंदे अब पूछ रहा है कि बाजू दावा के बाद बच्चे किसके पास जाएंगे अगर बीवी घर बसाना नहीं चाहती। तो बाजू दावा हो या ना हो, बच्चों की जो कस्टडी है वो माँ को ही मिलती है। ठीक हो गया, बाप को मिलने का राइट है, और अगर वो मिलता रहता है तो फिर ही जाके उसकी दादरसी हो सकती है नेक्स्ट, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना, वो मिलता रहे, खर्चा देता रहे, और शायद वो आगे चल के कोई मोड़ बन जाए कि माँ आगे शादी कर ले और बच्चे उसके साथ जाना चाहें, तो फिर बहरहाल ज़्यादातर माँ के ही फेवर में रहता है ये केस। अब अगला सवाल है, सर अगर बच्चे भी लेना चाहती तो क्या हस्बैंड कोई रिट कर सकता है? हस्बैंड को फ़ायदा हो जबकि बीवी आना नहीं चाहती और हस्बैंड, बच्चे लेने के लिए कोई भी आप रिट नहीं कर सकते। बच्चे सिर्फ गार्डियन कोर्ट में हस्बैंड केस करेगा और बच्चों को मिलेगा, और फिर आगे अगर किस्मत में हुए और कोई हालात ऐसे बने तो फिर आपको मिल सकते हैं। और ज़्यादातर फेवर माँ की में रहता केस। अब इसमें आगे है एक और, आ, मेरा अस्सलाम वालेकुम निकाह 20 को निकाह हुआ था। ससुराल वालों ने 2 मंथ का टाइम लिया था रुखसती के लिए, लेकिन अब तकरीबन 6 मंथ गुजर चुके हैं। वो रुखसती नहीं कर दे रहे हैं, और अब बहुत ज़्यादा मजबूर करने पर कि मेरे घर का निज़ाम नहीं चलता, मेरी मदर बीमार है, अब शादी की डेट फाइनल हुई है, तो ससुराल वालों ने सिर्फ कपड़े पसंद ना पसंद का बहाना बनाकर रिश्ते से इनकार कर दिया है। मैंने सुलह के लिए 6 या 7 दफ़ा कोशिश भले लोग भेजे हैं, लेकिन ससुराल वाले इनकारी हैं। और कोई कानूनी सपोर्ट मिल सकती है कि ससुराल वाले बाजू दावा के ज़रिए ये किसी कानून के ज़रिए मुझे रुखसती कर दें। अब मसला ये है, रुखसती वो नहीं कर रहे तो बाजू दावा आप फाइल कर सकते हैं। बाजू दावा के थ्रू वो आएंगे और आके उनको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में वो क्यों नहीं कर रहे रुखसती। और अगर वो या तो इनकार करेंगे और आपकी जान छूट जाएगी, और या फिर वो अपनी शराइत बताएंगे जो बैठे हुए चुप करके। इसीलिए बाजू दावा है कि वो आके अपना मौक़िफ़ सामने रखें, हाँ या ना में जवाब दें। वो ये फिर वो कह रहे हैं कि अगर वो खुला का दावा करती है तो मैं जवाब में बाजू दावा कर देता हूँ। अदालत औरत को बोल सकती है कि एक दफ़ा जाओ तो सही, अगर लड़के ने कोई ज़्यादती की तो आप दोबारा अदालत आ सकती है। जनाब कोर्ट तो सुलह की कोशिश करती है, और उनकी कोशिश होती है कि सुलह हो जाए, लेकिन सुलह आप लोगों ने करनी होती है। कोर्ट ने कोई ज़बरदस्ती सुलह नहीं करवा सकती, ना ही कोर्ट के पास पावर है कि वो ज़बरदस्ती लड़की को घर भेज दे। अगर वाइफ के पास बच्चे हों तो क्या किया जाए, और मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे उसके पास महफूज नहीं, तो क्या ये दावा मदद कर सकता है? जनाब वो फिर गार्डियन कोर्ट का ये केस है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों के लिए जनाब जो है महफूज
ماں کے پاس بچے سب سے زیادہ محفوظ ہوتے ہیں اور یہی قانون اور کورٹ سمجھتی ہے۔ صحیح ہو گیا، ہاں آپ اس کے برعکس ثابت کر دیں کورٹ میں، آپ بچوں کو ملیں ریگولر اور بتائیں کورٹ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ بچے اچھے سے پال سکتے ہو اور آپ بچوں ماں سے بہتر رکھ سکتے ہو، تو کورٹ اس بارے میں سوچے گی ضرور۔ ہاں اگر ہسبینڈ نے خود اپنی بیوی کو گھر سے نکالا ہو اور بیوی اس وجہ سے میکے میں بیٹھی ہوئی ہو اور خاوند بازو دعویٰ کر دے تو اس میں بیوی بیچاری کیا کرے؟ جناب اگر اس نے خود ہی نکالا ہو اور خود ہی بازو دعویٰ کر دے تو آپ وہاں پہ جواب دیں اور اپنی جائز شرائط سامنے رکھیں۔ اس میں آپ کے پاس حق ہے کہ آپ اچھا حق میں لکھوا لیں۔ اگر وہ صلح کرنا چاہے گا تو وہ شرائط پوری کرے گا۔ اگر آپ کو یقین آ جائے کہ یہ بہتر ہو جائے گا تو آپ صلح کر لیں۔ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ خلا لے سکتے ہیں۔ اچھا، خلا لینے کے بھی اس میں دو طریقے ہیں، میں نے اس کے لیے بھی علیحدہ پوسٹ بنائی ہے کہ لوگ ایک ہی طریقے سے خلا لیتے ہیں، ڈیزولوشن آف میرج کا دعویٰ کرتے ہیں اور خلا مانگتے ہیں۔ خلا کے حالانکہ اگر آپ اس کو اس کے رویے کی وجہ سے اور ظالمانہ رویے کی وجہ سے آپ مانگیں تو اس میں آپ کو آپ کا حق مہر بھی مل سکتا ہے۔ وہ ایک پوسٹ میں نے لکھی تھی اور ویڈیو بھی بنائی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پروسیس کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خلا کس طریقے سے لینی چاہیے اگر ہسبینڈ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو۔